بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکستان میں جو گزشتہ دنوں جلان والا میں ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید کو جلانے کا ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ ویسے قرآن مجید کی بے حرمتی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، سویڈن میں ہوئی، انڈیا میں، پاکستان میں، مختلف ممالک میں جیسے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے لمحہ فکر دے رہا ہوں، آخر یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اتنی ساری کتابوں کو چھوڑ کے آخر اللہ کی اس مقدس کتاب کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا ولولہ، آپ کا جو وسوسہ ہے، اس کی وجہ سے عالمی سطح پہ جو عبد الاسلام مخالف ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان کس بات سے چڑھتے ہیں، کس بات سے ان کو چڑھ آتی ہے اور کس بات سے یہ بھڑک جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے گزشتہ دنوں میں مسیح برادری کے مقدس مقامات کی توہین کی، جس طرح سے آپ نے ان کو جلایا، جس طرح سے آپ نے توڑ پھوڑ کی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی حکم جاری کیا ہے؟ یا کبھی آپ کو آپ کی صحیح بخاری، مستدرک الحاکم یا قرآن مجید میں کہیں بھی کسی جگہ پہ اس بدتمیزی کا ذکر ہوا ہے؟ یا کبھی کسی نے آپ سے کہا ہو کہ یہ آپ ایسے کر دیں یا آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کریں تو لوگوں کو مارے پیٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے انسان کو نہیں دی۔ یہ جو گناہ تھا گو یہ 3 مسیحوں کا تھا، تو ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا، ان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ قانون ہے، ادارے ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے واضح طور پہ کہ جس نے یہ بے حرمتی کی، آپ اس کو ماریں نا۔ آپ اتنی ساری مسیح برادری کو نقصان پہنچانے کا، ان کی عبادت گاہوں کو جلانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، آپ کلمہ پڑھ کے کچھ زیادہ ہی اتاولے ہو گئے۔ جذباتی پن بہت بری چیز ہوتی ہے، جذباتی پن نہیں دکھاتے۔ تمام امت مسلمہ کے ساتھ ہم خود اس کا بات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور آپ سب سے جو ہے نا التماس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا، آپ کے جو سبز ہلالی پرچم میں اقلیتیوں کا رنگ ہے وہ پھر ختم ہو گیا۔ کیا اقلیتیوں کے آپ کے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ آپ کے لیے 1 منٹ، 1 لمحے کے لیے بھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ملک آپ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ملک اقلیتیوں کے نام پہ بھی بنا ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ جس طرح سے آپ نے ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی، جس طرح سے آپ نے عبادت گاہوں کو جلایا، یہ کسی دائرہ قانون میں، دائرہ اخلاقیات میں بالکل بھی نہیں آتا۔ آپ کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ آخر دنیا بھر میں اتنی ساری کتابیں قرآن مجید کو کیوں نشانہ؟ اس کی وجہ صرف آپ لوگ ہیں۔ کیا آپ بے حرمتی قرآن کی نہیں کرتے؟ آپ نے قرآن مجید لا کے اس کو لپیٹ کے الماریوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، پڑھتے تو آپ ہیں نہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اللہ نے آیت رکھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت نہ کرو، جبکہ تمہارے ملک میں فرقہ واریت، سب سے زیادہ فرقہ واریت تمہارے ملک میں۔ قرآن کی ایک آیت کا منکر گویا پورے منزل کا منکر، پوری منزل کا منکر، پورے پارے کا منکر، پورے پارے کا منکر، پورے قرآن کا منکر، پورے قرآن کا منکر، کافر، مشرک، ظالم۔ ایک آیت پہ تو آپ سے عمل ہو نہیں رہا، آپ پورے قرآن پہ کیا عمل کریں؟ آپ تھوڑی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو جس طرح سے آپ نے قرآن کو نظر انداز کیا ہوا۔ قرآن مجید جس دن آپ مسلمانوں نے ولولہ، اپنا یہ فضول ولولہ چھوڑ دیا، خدا کی قسم اس دن ہمارے قرآن کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکے۔ یہ جو آپ نے لاہیہ عمل دکھایا ہے، اب آپ تھوڑے دنوں میں کہہ دیں گے کہ یہ اندرونی بیرونی سازش کا حصہ تھی۔ اگر وہ سازش تھی تو جو سازشی تھے ان کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا نا۔ اتنے بے گناہ معصوم لوگوں کو مارنے کا کیا طریقہ ہے تمہارا؟ خدا را مسلمانوں، کب تک ظلم و ستم کرتے رہو گے؟ اسی لیے تم پسماندہ ہو، اسی لیے تم مر رہے ہو۔ جب تک تم انصاف پرست اور ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تب تک تمہارا وجود دنیا میں بیکار ہے۔ یہ ظلم ہے اور ہم اس کی ٹوٹلی طور پہ مزاحمت کرتے ہیں۔
اور ظلم کو روکا جائے۔ ظالموں باز آ جو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ نے کبھی کسی پہ ظلم کو ترجیح نہیں دی۔ ظلم کرنے سے باز آ جو، خدا را ظلم مت کیا کر۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پاکستان زندہ باد۔